خدا کی قسم۔ مورخوں کے مطابق خالد نے ان الفاظ میں قسم کھائی، بنی تغلب پر اس طرح جھپٹوں گا کہ پھر کبھی وہ اسلام کے خلاف اٹھنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد نے مجاہدین سے کہا کہ اتنی تیز چلو کے صحرا کی ہوائیں پیچھے رہ جائیں، پیادے گھوڑوں سے آگے نکل جائیں۔ یہ ایک امتحان ہے جو بڑا ہی سخت ہے۔ یہ ایک دوڑ تھی آتش پرستوں اور حق پرستوں کی۔ آتش پرستوں کو اپنے ہی علاقے میں پہنچنا تھا اور یہ مسافت کچھ بھی نہیں تھی۔ حق پرست بڑی دوڑ سے چلے تھے، ان کے سامنے سینکڑوں میلوں کی مسافت ہی نہیں تھی، بڑا ظالم صحرا تھے۔ میل میل کی وسعت میں صحرائی ٹیلے تھے اور باقی سب ریت کا سمندر تھا۔ سب سے بڑا مسئلہ پانی کا اور اس سے بڑا مسئلہ رفتار کا تھا جو کم نہیں کی جا سکتی تھی۔ ناممکن کو ممکن کر دکھانا تھا۔ چاند اور ستاروں نے انہیں چلتے دیکھا، سورج نے انہیں چلتے دیکھا، صحرا کی آندھی بھی انہیں نہ روک سکی۔ آندھی، سورج، پیاس اور بھوک جسموں کو معذور کیا کرتی ہے۔ وہ جو تپتے صحراؤں میں پیاس سے مر جاتے ہیں وہ جسم ہوتے ہیں، اور وہ جو خالد کی قیادت میں دوم الجندل سے چلے تھے وہ اپنے جسموں سے دستبردار ہو گئے۔ ان کی قوت ارادی کا اور قوت ایمانی کا کرشمہ یہ تھا کہ انہوں نے جسمانی ضروریات سے نگاہیں پھیر لیں اور روحانی قوتوں کو بیدار کر لیا تھا۔ ان کی زبان پر اللہ کا نام تھا، دلوں میں ایمان اور یقین محکم تھا۔ اپنی ہی آواز ان پر وجد طاری کر رہی تھی۔ جنگی ترانے گانے والے لشکر کے وسط میں اونٹوں پر سوار تھے، ان کی آواز آگے بھی اور پیچھے بھی جاتی تھی۔ لشکر کے قدم دفوہے اور نفیریوں کی تال پر اٹھتے تھے اور یہ تال بڑی تیز تھی۔ کچھ فاصلہ طے کر کے ترانے اور دف خاموش ہو جاتے اور لشکر کلمہ طیبہ کا ورد بلند آواز میں شروع کر دیتا۔ ہزارہ حق پرستوں کی آواز ایک ہو جاتی، پھر یہ آواز ایک گونج بن جاتی اور یوں لگتا جیسے صحرا اور صحرائی ٹیلوں پر وجد طاری ہو گیا ہو۔ اسلام کے شیدائیوں کا لشکر اپنی ہی آواز سے مسحور ہوتا چلا جا رہا تھا۔ بہمن جازویے نے اپنے تیار کیے ہوئے لشکر کو آخری بار دیکھا اور اسے دو حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصے کو خصد کی طرف اور دوسرے کو خنفس کی طرف روانہ کر دیا۔ اب اس نے کمان نئے سالاروں کو دے دی تھی۔ حصد والے حصے کا سالار روز با تھا اور خنفس والے حصے کا زر مہر۔ ان کے لیے حکم تھا کہ اپنے اپنے مقام پر جا کر خیمہ زن ہو جائیں اور بنی تغلب اور دوسرے عیسائی قبیلوں کے لشکر کا انتظار کرے۔ قاقا کے جاسوس نے صحیح اطلاع دی تھی کہ مدعے کے لشکر خصد اور خنفس کو اجتماع گاہ بنائیں گے اور انگلی کارروائی یہیں سے کریں گے۔ عیسائیوں کا لشکر بھی پوری طرح تیار نہیں ہوا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ایرانیوں کی طرح عیسائی بھی دو حصوں میں تیار ہو رہے تھے۔ ایک کا سردار بزل بن عمران تھا اور دوسرے کا عربی علیہ السلام بن بیر۔ یہ لشکر حصد اور خنفس سے کچھ دور دو مقامات کھئی اور ڈمیل پر جمع ہو رہے تھے۔ مدعے کے لشکر کے دو حصوں اور عیسائیوں کے دو حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ یہ بہت بڑی جنگی طاقت تھی۔ مسلمانوں کی تعداد ہر جنگ میں دشمن کے مقابلے میں بہت تھوڑی رہی ہے، لیکن اب مسلمان آٹے میں نمک کے برابر لگتے تھے۔ اسلام کے فدائیوں کا سامنا اتنے بڑے لشکر سے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ان چاروں خیمہ گاہوں میں رات کو سپاہی اس طرح ناچتے اور گاتے تھے جیسے انہوں نے مسلمانوں کو بڑی باری شکست دے دی ہو۔ انہیں اپنی فتح صاف نظر آ رہی تھی۔ حالات ان کے حق میں تھے، نفری ان کی بے پناہ تھی، ہتھیار ان کے بہتر تھے، گھوڑوں کی تعداد بھی زیادہ تھی۔ انعام واکرام جو انہیں پیش کیے گئے تھے پہلے کبھی نہیں کیے گئے تھے۔ مال غنیمت کے متعلق انہیں بتایا گیا تھا کہ سب ان کا ہوگا، ان سے کچھ نہیں لیا جائے گا۔ ان میں صرف ان پر انی سپاہیوں پر سنجیدگی سی چھائی ہوئی تھی جو مسلمانوں کے ہاتھ دیکھ چکے تھے۔ وہ جب کوئی سنجیدہ بات کرتے تھے تو نوجوان سپاہی ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایسی ایک اور رات فارس کے لشکر نے گاتے بجاتے اور پیتے پلاتے گزار دی۔ صبح ابھی سورج نہیں نکلا تھا اور حصد کی خیمہ گاہ میں مدعے کے ایک لشکر کا ایک حصہ سویا ہوا تھا۔ انہیں جاگنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ مسلمان قلعوں میں ہیں اور تعداد میں اتنے تھوڑے کہ وہ باہر آنے کی جرت نہیں کریں گے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان سے کچھ دور مسلمانوں نے آ کر جو ڈیرے ڈالے تھے وہ واپس چلے گئے۔ مسلمان ایک شام پہلے وہاں سے آ گئے تھے۔ آتش پرستوں کی خیمہ گاہ کے سنتری جاگ رہے تھے یا چند ایک وہ لوگ بیدار تھے جو گھوڑوں کے آگے چارہ ڈال رہے تھے۔ پہلے سنتریوں نے واویلا بپا کیا، پھر گھوڑوں کو چارہ وغیرہ ڈالنے والے چلانے لگے۔
ہوشیار خبردار، مدینہ کی فوج آ گئی ہے۔ خیمہ میں ہڑبونگ مچ گئی۔ سپاہی ہتھیاروں کی طرف لپکے، سوار اپنے گھوڑوں کی طرف دوڑے، لیکن مسلمان صحرائی آندھی کی مانند آ رہے تھے۔ ان کی تعداد آتش پرستوں کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن یہ غیر متوقع تھا کہ وہ حملہ کریں گے۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 5000 تھی۔ ان کا سالار قاقا بن عمرو تھا۔ گزشتہ شام خالد اپنے لشکر سمیت پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے آرام کرنے کے بجائے صورت حال معلوم کی۔ انہوں نے شام کو ان مختصر سے دستوں کو ہست اور خنفس سے واپس بلا لیا تھا۔ اس سے آتش پرستوں کے حوصلے اور بڑھ گئے۔ وہ یہ سمجھے کہ مسلمان ان کے اتنے سے مروب ہو کر بھاگ گئے ہیں۔ خالد نے دوسرا اقدام یہ کیا کہ 5000 نفری ایک اور سالار ابول کو دی اور اسے مدعائیں کہ اس بڑے لشکر سے لشکر پر حملہ کرنے کو روانہ کیا جو خنفس کے مقام پر خیمہ زن تھا۔ تم پر اللہ کی رحمت ہو میرے دوستو، خالد نے ان دونوں سالاروں سے کہا۔ تم دونوں صبح طلوع ہوتے ہی بیک وقت اپنے اپنے ہدف پر حملہ کرو گے۔ خنفس خزد کی نسبت دور ہے۔ ابو لیلہ تجھے تیز چلنا پڑے گا۔ کیا تم دونوں سمجھتے ہو کہ دونوں لشکروں پر ایک ہی وقت کیوں حملہ کرنا ہے؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کی مدد کو نہ جا سکیں۔ قاقا بن عمرو نے جواب دیا، ابن ولید، تیری اس چال کو ہم ناکام نہیں ہونے دیں گے۔ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے۔ خالد نے کہا، تمہارے ساتھ صرف 5,000 سوار اور پیادے ہیں۔ میں دشمن کی تعداد کو دیکھتا ہوں تو کہتا ہوں کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی، یہ چھاپے ہوگا۔ اتنے بڑے لشکر پر اتنے کم آدمیوں کا حملہ چھاپا ہی ہوتا چھاپا ہے۔ وقت بہت کم ہے میرے رفقو، جاؤ میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ خالد خود عین التمر میں اس خیال سے تیاری کی حالت میں رہے کہ عیسائی قبیلے جوشن اور ضمن میں اکٹھے ہو رہے تھے، وہ فارس کے لشکر کے ساتھ جا ملنے کو چلیں تو انہیں وہیں الجھا لیا جائے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ خالد کی جنگی ذہانت کا کمال تھا کہ انہوں نے دشمن کی اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی کہ اس کا لشکر ابھی 4 حصوں میں بٹا ہوا 4 مختلف مقامات پر تھا۔ ان 4 حصوں کو یکجا ہونا تھا۔ خالد نے ایسی چال چلی کہ چاروں حصے الگ الگ رہیں اور ایک دوسرے کی مدد کو نہ پہنچ سکیں اور ہر ایک کو الگ الگ شکست دی جائے۔ یورپی مورخوں نے لکھا ہے کہ خالد کا یہ حکم تھا، دشمن کو تباہ کرو۔ ان مورخوں نے اس حکم کا مطلب یہ لیا ہے کہ جنگی قیدی اکٹھے نہ کیے جائیں، دشمن کا صفایا کر دو۔ خالد اتنے طاقتور دشمن کی طاقت کو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن دیکھنا یہ تھا کہ خالد اتنی تھوڑی اور تھکی ہوئی نفری سے تنے طاقتور دشمن کو ختم کر سکتے تھے۔ سالار قاقا بن عمر تو وقت پر اپنے ہدف پر پہنچ گئے۔ دشمن کے لیے ان کا حملہ غیر متوقع تھا۔ ہست کی خیمہ گاہ میں ہڑبونگ بچ گئی۔ مسلمان بند توڑ کر آنے والے سیلاب کی مانند آ رہے تھے۔ 5000 نفری کو سیلاب نہیں کہا جا سکتا تھا، لیکن ان 5000 کی تندی اور تیزی سیلاب سے کم نہ تھی۔ آتش پرستوں کا سالار روزبا اس صورتحال سے گھبرا گیا۔ اس نے ایک قاصد کو اپنے اس لشکر کے سالار زرمہر کی طرف جو خنفس میں خیمہ زن تھا، اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ مسلمانوں نے اچانک حملہ کر دیا ہے اور صورت حال مخدوش ہے۔ قاصد بہت تیز وہاں پہنچا۔ فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ سالار زرمہر اپنے ساتھی روزبا کے اس پیغام پر ہنس پڑا۔ اس نے کہا کہ روزبا کا دماغ چل گیا ہے، مسلمانوں میں اتنی جرت کہاں کہ باہر اگر حملہ کریں۔ قاصد نے اسے بتایا کہ وہ کیا دیکھ آیا ہے۔ زرمہر اپنے لشکر کو وہاں سے کہیں بھی نہیں لے جا سکتا تھا، کیوں نکا اس کے سالار اعلیٰ بہمن جازویے کا حکم تھا کہ کسی اور جگہ کچھ بھی ہوتا رہے، کوئی لشکر بغیر اجازت ادھر الفادیر نہیں ہوگا۔ لیکن قاصد نے زرمہر کو پریشان کر دیا تھا۔ اس نے بہتر سمجھا کہ لشکر کو خنفس رہنے دے اور خود خزد جا کر دیکھے کہ معاملہ کیا ہے۔ وہ جب خزد پہنچا تو اپنے ساتھی سالار روزبا کو مشکل میں پھنسا ہوا پایا۔ قاقا کا بڑا زوردار حلہ تھا۔ اس نے دشمن کو بے خبری میں جا لیا تھا۔ دشمن کو یہ سہولت حاصل تھی کہ اس کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ اس افراد کے بل بوتے پر آدھا لشکر بڑی اجلت میں لڑنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ زرمہر بھی آ گیا تھا۔ اس نے روزبا کا ساتھ دیا۔ توقع یہی تھی کہ آتش پرست مسلمانوں پر چھا جائیں گے۔ قاقا خالد والی شجاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے تھے، وہ روزبا کو للکار رہے تھے۔ روزبا قلب میں تھا۔ قاقا کی بار بار للکار پر وہ سامنے آ گیا۔
کاکا اپنے محافظوں کے نرغے میں اس کی طرف بڑھے جا رہے تھے۔ وہ اپنے محافظوں کے حصار سے نکل آیا۔ ادھر کاکا اپنے محافظوں کو چھوڑ کر آگے ہوئے۔ دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے۔ وار روکے پینترے بدلے اور زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ کاکا کی تلوار روزبا کے پہلو میں بغل سے ذرا نیچے اتر گئی۔ کاکا نے تلوار کھینچ لی اور گھوڑے کو روک کر پیچھے کو موڑا۔ روزبا گھوڑے پر سنبھلنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کاکا نے پیچھے سے آ کر تلوار اس کی پیٹھ میں خنجر کی طرح مار دی جو روزبا کے جسم میں کئی انچ اتر گئی۔ روزبا گھوڑے سے اس طرح گرا کہ اس کا ایک پاؤں رکاب میں پھنس گیا۔ کاکا نے دیکھ لیا اور گھوڑے کو روزبا کے گھوڑے کے قریب کر کے گھوڑے کو تلوار کی نوک چھوئی۔ گھوڑا سر پر دوڑ پڑا اور روزبا کو زمین پر گھسٹتا اپنے ساتھ ہی لے گیا۔ زرمہر قریب ہی تھا۔ کسی بھی مورخ نے اس مسلمان کماندار کا نام نہیں لکھا جس نے زرمہر کو دیکھ لیا اور اسے للکارا۔ زرمہر مقابلے کے لیے سامنے آیا اور اس کا بھی وہی انجام ہوا جو اس کے ساتھی روزبا کا ہو چکا تھا۔ فرق صرف یہ تھا کہ اسے اس کے گھوڑے نے گھسیٹا نہیں تھا۔ وہ خون سے لت پت اپنے گھوڑے سے گرا اور مر گیا۔ مدعے کہ اس لشکر میں ایک تو وہ کماندار اور سپاہی تھے جو پہلے بھی مسلمانوں کے ہاتھوں پٹ چکے تھے اور انہیں بے جگری سے لڑتے دیکھ چکے تھے۔ انہیں اپنی شکست کا یقین تھا۔ ان کے حوصلے اور جذبے میں ذرا سی بھی جان نہیں تھی۔ وہ کٹ رہے تھے، لڑائی سے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جازویے نے جن نوجوانوں کو بھرتی کیا تھا وہ تیغ زنی اور تیر اندازی وغیرہ میں تو طاق تھے اور ان میں جوش و خروش بھی تھا، لیکن انہوں نے میدان جنگ پہلی بار دیکھا تھا اور مسلمانوں کو لڑتا بھی انہوں نے پہلی بار دیکھا تھا۔ انہوں نے تڑپتے ہوئے اور پیاس سے مرتے ہوئے زخمی کبھی نہیں دیکھے تھے۔ زخم خوردہ گھوڑوں کو بے لگام دوڑتے اور انسانوں کو کچلتے بھی انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اب انہوں نے اتنی غارت گری اور اتنا زیادہ خون دیکھا کہ زمین لال ہو گئی تو انہیں ان پر انی سپاہیوں کی باتیں یاد آنے لگیں جو مسلمانوں سے لڑے اور بھاگے تھے۔ اب وہ سپاہی زخمی ہو کر گر رہے تھے، بھاگ رہے تھے۔ نوجوانوں کے حوصلے جواب دے گئے۔ تلواروں اور برچھیوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی۔ آتش پرستوں کے لشکر کا حوصلہ تو پہلے ہی ٹوٹ رہا تھا۔ انہوں نے جب وہ نعرے سنے تو وہ فرار کار استہ دیکھنے لگے۔ خدا کی قسم، یہ کسی مسلمان کا نعرہ تھا۔ زرتشت کے پجاریوں کے دونوں سالار مارے گئے ہیں۔ یہ للکار بلند ہوتی چلی گئی۔ پھر دشمن کے اپنے سپاہیوں نے چلانا شروع کر دیا، وہ روزبا اور زرمہر ہلاک ہو گئے ہیں۔ اس کے ساتھ یہ بھی للکار سنائی دی، خالد بن ولید آ گیا ہے، خالد بن ولید کا لشکر آ گیا ہے۔ اس نعرے نے مدعے کے لشکر کارہا سہا دم خم بھی ختم کر دیا اور لشکر بکھر کر فردال بھاگ اٹھا۔ بھاگنے والوں کا رخ خنفس کی طرف تھا جہاں مدعے کے لشکر کا دوسرا حصہ خیمہ زن تھا۔ خنفس کے لشکر پر حملہ کرنے کے لیے خالد نے سالار ابو لیلہ کو اس ہدایت کے ساتھ بھیجا کہ خنفس اور خزد پر بیک وقت حملے ہوں گے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ وجہ یہ تھی کہ خنفس خزد کی نسبت دور تھا۔ ابو لیلہ اپنی 5000 فوج کو لے کر چلے تو بہت تیز لیکن بر وقت نہ پہنچ سکے۔ ہست پر کاکا نے پہلے حملہ کر دیا۔ تاخیر کا نقصان یہ ہونا تھا کہ دشمن بیدار ہوتا، لیکن تاخیر بھی سود مند ثابت ہوئی۔ وہ اس طرح کے ابول کے پہنچنے سے ذرا ہی پہلے خنفس کے لشکر کو اطلاع مل گئی کہ مسلمانوں نے روزبا اور زرمبر کو مار ڈالا ہے اور لشکر باری طرح سے کٹ رہا ہے۔ ابو لیلہ جب دشمن کے سامنے گئے تو دشمن کو لڑائی کے لیے تیار پایا۔ دشمن کی تعداد کئی گنا زیادہ تھی۔ ابو لیلہ کو سوچ سمجھ کر آگے بڑھنا تھا۔ وہ کہہ نہیں بول سکتے تھے۔ انہیں چالوں کی جنگ لڑنی تھی۔ اس انتظار میں کہ دشمن حملے میں پہل کرے، ہست سے بھاگے ہوئے سپاہی خنفس کی خیمہ گاہ میں پہنچنے لگے۔ سب سے پہلے گیوڑ سوار آئے۔ ان میں سے بہت زخمی تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ انہوں نے مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اور ان کے لڑنے کے قہر و غضب کو مبالغے سے بیان کیا اور ایسی دہشت پھیلائی کہ خنفس کے لشکر کا حوصلہ لڑے بغیر ہی ٹوٹ گیا۔ بھگوڑوں نے یہ خبر بھی سنائی کہ خالد اپنے لشکر کے ساتھ آ گیا ہے۔ خنفس والے لشکر کی کمان اب ایک اور آتش پرست سالار مسعودان کے پاس تھی۔ زیادہ مورخوں نے لکھا ہے کہ مابوزن اور دیگر تمام سالاروں کو یہ بتایا گیا تھا کہ مسلمان قلعوں میں بند ہیں اور ان کی نفری بہت تھوڑی ہے، اور یہ بھی کہ خالد جا چکا ہے، لہذا قلعوں پر حملے کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اب صورت حال بالکل ہی بدل گئی تھی۔
मुद्दाए के सालार मिसबूजुन ने रोज़बा के लश्कर की हालत सुनी और अपने लश्कर की ज़हनी हालत देखी और ये सुना कि खालिद अपने लश्कर को लेकर आ गए हैं, तो इसने लड़ाई का इरादा तर्क कर दिया और अपने लश्कर को कोच का हुक्म दे दिया। अबू लैला ने बगैर लड़े ही फतह हासिल कर ली। इसने अपने एक दो आदमी मसबूजान के लश्कर के पीछे भेजे कि वो छुपते छुपाते जाएं और देखें कि ये लश्कर कहाँ जाता है। खालिद मुईन अल्तमर में थे। उन्हें पहली इत्तिला ये मिली कि हिस्त का लश्कर भाग गया है। बहुत देर बाद अबू लैला का भेजा हुआ कासिद खाला के पास पहुंचा और ये खबर पहुंचाई कि खनफिस वाला लश्कर बगैर लड़े पसपा हो गया है और मुझ पहुंचकर ईसाइयों के साथ जा मिला है। वहां जो ईसाई अरबों का लश्कर जमा था, इसकी कमान ऐज़ल बिन इमरान के पास थी। इस तरह मुज़बे में दुश्मन का बहुत बड़ा लश्कर जमा हो गया। खालिद सोच में पड़ गए। वो आतिश प्रस्तों के मरकजी मकाम मुद्दाएं पर हमला कर सकते थे। मुद्दाएं फारिस की जंगी ताकत का दिल था। खालिद ने सोचा कि वो इस दिल में खंजर उतार सकते हैं या नहीं। मशहूर मुअर्रिख तबरी लिखता है कि खालिद मुद्दाएं पर हमला करते तो फतह का इम्कान था, लेकिन उन पर अकब से ये लश्कर हमला कर सकता था जो मुझ में जमा हो गया था। खालिद ने अपने सालारों से मशवरा किया तो इस नतीजे पर पहुंचे कि पहले मुझ की इज्तिमागाह को ख़त्म किया जाए। ये फैसला और इरादा कर लेना कि इस लश्कर को ख़त्म किया जाए आसान था, अमलन इतने बड़े लश्कर को इतनी थोड़ी नफरी से ख़त्म करना कहाँ तक मुमकिन था। ये यकीनी नहीं था, मगर खालिद अलिफ से यकीनी बनाने पर तले हुए थे। वो नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाने वाले जर्नैल थे। उन्होंने ऐसी स्कीम बनाई जिसे आज के जंगी मुबस्सिर बेमिसाल कहते हैं, मेरे रफ़्कू। खालिद ने अपने सालारों, नायब सालारों और कमांदारों को बिलाकर कहा, खुदा की किस्म, तुमने जितनी कामयाबियां हासिल की हैं ये इंसानी सतह से बालातर थीं। तुमने 5 गन्ना कवी दुश्मन को, इससे भी ज्यादा नफरी को जिस तरह काटा और भगाया है, ये तुम्हारी माफौक और फितरत ताकत थी। ये ईमान की कुव्वत है। तुम्हें इसका अजर खुदा देगा। अब मैं तुम्हें एक बड़े ही कठिन इम्तिहान में डाल रहा हूं। बिन वलीद, सालार काका बिन उमरों ने खालिद को टोक दिया, क्या इतनी बातों को जरूरी समझता है? रब कबा की किस्म, हम इस अल्लाह के हुक्म से लड़ रहे हैं जिसने तुझे हमारा अमीर बनाया है। हुक्म दे कि हम आग में कूद जाएं, फिर हमारे जिस्मों को जलता हुआ देखे। तुझ पर खुदा की रहमत इब्न उम्रो। खालिद ने कहा, मैंने ये बातें इसलिए जरूरी समझी थीं कि मैं तुम्हें आग में कूदने का हुक्म देने वाला हूं। मैं डरता हूं कि कोई मुजाहिद ये न कहे कि वलीद के बेटे ने बड़ा जालिम हुक्म दे दिया था। मेरे रफ़्कू, हमें जान की बाजी लगानी है। तमाम मुजाहिदीन से कहो कि तुम्हारे सब्र और इस्तिक़लाल का एक और इम्तिहान बाकी है और इसे अल्लाह का हुक्म समझना। खालिद ने अपनी जो स्कीम सबको बताई थी वो ये थी कि दुश्मन पर रात के वक्त 3 अतराफ से हमला करना है और हमले के मकाम तक इतनी खामोशी से पहुंचना है कि दुश्मन को खबर ना होने पाए। खालिद ने अपनी तमाम तरफौज को 3 हिस्सों में तकसीम किया। हर हिस्से में तकरीबन 5000 सवार और प्यादे थे। ये तीनों हिस्से एक जगह नहीं बल्कि एक दूसरे से दूर मुख्तलिफ जगहों पर थे। तेसद, खनफिस और ऐन अल्तमर, इन सब को अपने अपने मकाम से मुकर्ररा रास्तों से मुझ तक पहुंचना था। खालिद ने हमले की रात भी मुकर्रर कर दी थी और मकाम भी, जो मुझ में दुश्मन की इज्तिमागाह से कुछ दूर था। तीनों हिस्सों को रात के वक्त इस मकाम पर पहुंचना था। मुझ में दुश्मन का जो लश्कर खैमाजन था, इसकी तादाद के मुतालिक मुअर्रिखों में इख्तिलाफ पाया जाता है। ये कहा जा सकता है कि दुश्मन की तादाद 60 और 70 हजार के दरमियान थी। इस पर हमला करने वाले मुजाहिदीन की तादाद 15,000 थी। इस किस्म की स्कीम को पाया तकमील तक पहुंचाना नामुमकिन की हद तक मुश्किल था। 5-5 हजार के लश्कर के लिए सफ़र के दौरान खामोशी बरकरार रखना आसान काम नहीं था, लेकिन बड़ी सख्ती से खामोशी बरकरार रखनी थी। दूसरी मुश्किल खालिद के लिए थी। वो खुद ऐन अल्तमर में थे जहां उनकी फौज का सिर्फ एक हिस्सा था। दूसरे 2 हिस्सों को हिस्त और खनफिस से चलना था। उन्हें कासिदों के जरिए अपने राब्ते में रखना था ताकि हमले वाले मकाम पर बरवक्त पहुंच सकें। जो रात मुकर्रर की गई थी वो नवंबर 6 के पहले शाबान 12 हिजरी के चौथे हफ्ते की एक रात थी। खालिद के मुजाहिदीन के तीनों हिस्से अपने अपने मकाम से चल पड़े।